السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایمان، تقویٰ اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، قرآنی قاعدہ کا ہم آغاز کر چکے ہیں، چونکہ انٹروڈکشن آپ کو پچھلے لیکچر میں ہو چکا۔ قرآن کے حقوق بتائے گئے، تجوید کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا، اور ہم نے اور بہت ساری احادیث اور قرآن کی آیات کے ذریعے سے دیکھا کہ تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مفرد حروف بالترتیب۔ مفرد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مفرد کا مطلب ہوتا ہے اکیلا، سنگل، ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں فردن فردن، اکیلا اکیلا۔ اسی طرح مفرد کا مطلب ہوتا ہے ایک حرف، اکیلا اکیلا حرف، سنگل سنگل حرف، ٹھیک ہے۔ بالترتیب کا مطلب ہے کہ ترتیب کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی جو ترتیب حروف الہجا کی ہے وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب ہمیں پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حروف الہجا ہیں کیا۔ جیسے ہر زبان کی، ہر لینگویج کی ایک بنیاد ہوتی ہے، ایک بیس ہوتی ہے، یعنی اس لینگویج کو بولنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے ایک اس کی بیس ہوتی ہے کہ وہ بیس آئے گی تو ہم اس کی لینگویج کو پرناؤنس کر سکیں گے، اس کو سیکھ سکیں گے، اس کو بول سکیں گے۔ تو اسی طرح عربی حروف کی بھی ایک بیس ہے، بنیاد ہے، اور عربی حروف کی عربی زبان کی بنیاد ہے۔ عربی زبان کی بنیاد کیا ہے؟ حروف الہجا۔ جیسے اردو میں اردو زبان کی بنیاد حروف تہجی ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو عربی زبان ہے اس کی بنیاد حروف الہجا ہے۔ انگلش زبان کی بنیاد دیکھیں تو وہ الفابیٹس ہیں ABCD، ٹھیک ہے، اسی طرح حروف الہجا جو ہیں وہ عربی زبان کی بنیاد ہیں۔ تو حروف الہجا ہیں کتنے؟ حروف الہجا کل ملا کے 29 حروف ہیں۔ تو آج ہم ان 29 حروف کو دیکھیں گے کہ ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ جسٹ آج ہم ان کی پہچان کریں گے، اور یہ حروف نکلتے کیسے ہیں، یہ کیسے ادا ہوتے ہیں، یہ آپ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ آج ہم صرف ان کی پہچان کریں گے کہ ان کی پہچان کیسے ہوتی ہے، یعنی اردو سپیکنگ جو لوگ اردو سپیکنگ ہیں ان کے لیے تو اس کو پہچاننا بہت زیادہ ایزی ہے، لیکن اردو میں کچھ حروف کی پروننسیشن عربی کے حروف سے مختلف ہوتی ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔ تو دیکھتے ہیں مفرد حروف بالترتیب، ترتیب کے ساتھ۔ تو دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ تو دیکھیے آج کا ہمارا سبق، سب سے پہلے یہاں پر دیکھیے الف۔ الف یہاں یوں اسٹریٹ سیدھی لائن ہوتی ہے، یہ آپ سب کو معلوم ہے کہ الف ایسا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایسی شکلیں ہوتی ہیں، سیدھی سیدھی سی یہ جو شکلیں ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں با، تا اور سا کی۔ ان ساری شکلوں میں جو چینجنگ ہے وہ صرف اور صرف نقطوں کی چینجنگ ہے، نقطوں کا فرق ہے۔ اگر یہ نقطہ اس شکل کے نیچے ہوگا تو یہ با ہے، اگر اس شکل کے اوپر 2 نقطے ہوں گے تو یہ تا ہے، اگر اس شکل کے اوپر 3 نقطے ہوں گے تو یہ سا ہے۔ تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جو حروف اس طرح سے با اور الف، یہ با اور الف 2 حروف کے ساتھ مل کر یہ بنا ہوا ہے نا، تو اس کو ہم پڑھیں گے 2 حرکات تک کھینچ کے پڑھیں گے حروف الہجا کو، ان والے کو جو دو سے مل کے بنے ہوئے ہیں، اور جو 3 حروف سے مل کے بنے ہوئے ہیں ان والے حروف الہجا کو ہم 6 حرکات تک کھینچ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم تھوڑا سا ڈاٹس والی پہچان کر لیتے ہیں۔ اب یہ والی ساری شکلیں ہوتی ہیں، یہ بھی تینوں ایک جیسی شکلیں ہیں، یہ ہیں جیم، ہا اور خا۔ اب کیسے پتہ چلے کہ کون جیم ہے، کون ہا ہے اور کون خا ہے؟ تو جیم کے اندر یعنی اس کے پیٹ کے اندر ایک نقطہ ہوتا ہے، اور اگر اس کی آدھی شکل کرے نا تو جیم کے نیچے چلا جاتا ہے، اس شکل کے نیچے چلا جاتا ہے یہ والا نقطہ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں سوری، ہا ہے، ہا خالی ہوتا ہے، اس کو ہم ہا بولتے ہیں، اور پھر خا اس کے سر پہ ایک نقطہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایسی شکل آئے آپ کے سامنے، اس کے نیچے نقطہ ہو تو یہ جیم ہے، اگر ایسی شکل ہو خالی ہو تو یہ ہا ہے، اور اگر ایسی شکل ہو اس کے اوپر ایک نقطہ ہو تو یہ خا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہم ان کی پہچان کریں گے۔ اب یہ والی جو دونوں شکلیں ہیں یہ ہیں دال اور دال۔
دال خالی ہوتا ہے اور دال کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، ان شکلوں کو کہتے ہیں را اور زا۔ را خالی ہوتا ہے اور زا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ یہ دونوں شکلیں سیم تو ہیں لیکن ان میں فرق ہے نقطوں کا۔ سین اور شین، سین خالی ہوتا ہے اور شین کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں۔ صاد، ضاد، صاد خالی ہوتا ہے، ضاد کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ طا اور ضا یہ بھی سیم ہے لیکن طا خالی ہوتا ہے، ضا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اگر کہیں پر آپ کو ملے خالی ملے تو وہ طا ہے، اور اگر ایک نقطے کے ساتھ ملے تو وہ ضا ہے۔ آگے دیکھیے عین اور غین، یہ عین خالی ہوتا ہے، غین کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ پھر ایسی اگر آپ کو گول شکل سی بنی ہوئی ملے اور اس کے اوپر ایک نقطہ ہو تو وہ فا ہے، اگر اس کے اوپر ایسی گول شکل ہو اور اس کے اوپر 2 نقطے ہوں تو وہ قاف ہے۔ یعنی یہ شکل جب آدھی بن کر آتی ہے، ہم جو تیسرے لیکچر میں دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس طرح سے یہ شکلیں بن کے آتی ہیں، دونوں کی سیم شکلیں لگ رہی ہیں، لیکن ہم پہچان کیسے کریں گے کہ اگر ایک نقطہ ہے تو یہ فا ہے اور اگر 2 نقطے ہیں تو یہ قاف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ بھی کاف ہوتا ہے لیکن یہ باریک کاف ہوتا ہے، اگلے لیکچر میں دیکھیے گا کہ یہ کیسے ہم اس کو پروننسیشن کیسے اس کی چینج کریں گے اور کس طرح سے ہم اس کو باریک اور موٹے میں فرق کریں گے۔ پھر دیکھیے لام ہے، میم ہے، نون، واو، ہا، حمزہ اور یا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم ان کو پڑھنا سیکھ لیتے ہیں کہ ان کو ہم نے پڑھنا کیسے ہے۔ جیسے ہم نے ابھی کہا کہ 2 حروف سے جو مل کے بنے ہیں ان کو ہم نے 2 حرکات تک لمبا کرنا ہے، اور جو 3 حروف سے مل کے بنے ہیں ان کو ہم نے 6 حرکات تک لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں اس کے علاوہ میں گرین سائن کے ساتھ یہاں پہ ہائی لائٹ کر رہی ہوں، یہ جو 7 حروف ہوں گے ان کو ہر حال میں موٹا کریں گے، موٹا ہی پڑھیں گے۔ یہ آپ ابھی سے اپنے پاس اس کو مارک کر لیجئے کہ یہ جو 7 حروف ہیں یہ ہر حال میں موٹے پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے خا، ایک ہے صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف، یہ 7 حروف ہر حال میں موٹے پڑھے جائیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان سارے حروف کو پڑھنا سیکھتے ہیں، اور موٹے اور باریک حروف کے لیے آپ بس 2 ساؤنڈز کو یاد رکھیں۔ ایک ساؤنڈ ہے اے ڈبلیو ڈبلیو، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ دیکھیں کیسے پڑھیں گے، آ، ٹھیک ہے۔ اور ایک ساؤنڈ ہے ٹرپل اے، اس کو آپ کیسے پڑھیں گے، آ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آ والی ساؤنڈ ہے یہ موٹے حروف کی ہے، اور یہ جو آ والی ساؤنڈ ہے نا یہ باریک حروف کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساؤنڈ جو ہے یہ موٹے حروف کی ہے، اور آ والی ساؤنڈ جو سیدھی اسٹریٹ ہے وہ باریک حروف کی ہے۔ بس اتنی سے پہچان فی الحال رکھیں، باقی ساری چیزوں کو ہم جو ہے نا وہ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، تھورلی پڑھیں گے کہ زبان کی جڑ وسط کیسے اٹھانی ہے، کیسے موٹا کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ نے شروع میں اس ساؤنڈ کو فالو کر لیا تو انشاءاللہ آپ کے لیے موٹے اور باریک حروف کو نکالنا یہیں سے ایزی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں ہم پڑھنے کی طرف چلتے ہیں۔ الف، الف کو جب ہم نے پڑھنا ہے تو آلیف ایسے نہیں پڑھنا، الیف ایسے بھی نہیں پڑھنا، لمبا نہیں کرنا بیچ میں کسی کو بھی، الف فوراً، الف، ٹھیک ہے۔ پھر با، جیسے کہ میں نے کہا تھا 2 حروف سے جو مل کے بنیں گے ان کو ہم نے 2 حرکات تک کھینچ کے لمبا کرنا ہے، با، پھر تا، پھر آگے دیکھیے سا، پھر آگے دیکھیے یہ 3 حروف سے مل کے بنے ہیں تو اس کو ہم کریں گے جیم، ٹھیک، 6 حرکات تک لمبا کیا ہم نے۔ پھر آگے دیکھیے ہا، پھر خو، خو کو ہم نے موٹا کیوں کیا، آ یہ ساؤنڈ لے کر آئے نا، جبکہ ہا، آ یہ ساؤنڈ بن رہی تھی ہا کے لیے، کیونکہ ہا باریک تھا، پیچھے جتنے حروف گزرے ہیں یہ سارے باریک تھے۔ ابھی گرین ہم نے جو ہائی لائٹ کیے ہیں یہ سارے حروف موٹے ہیں، ان کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، کون سی ساؤنڈ سے، آ کی ساؤنڈ سے۔ تو خو کی ساؤنڈ کیا بنے گی، خو، خا نہیں، خو، ٹھیک ہے۔ ابھی سے خو، ابھی سے موٹا کرنا سیکھ جائیں۔ پھر اس کے بعد آگے دیکھیے دال، 6 حرکات کیوں لمبا کیا، کیونکہ یہ 3 حروف سے مل کے بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ چھوٹا سا ریڈ کلر میں دیکھیے لکھا ہوا ہے دال، پھر ذال، ذال کے لیے آپ زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کے کناروں سے لگائیں، اوپر جڑوں کو نہیں جانا، نہ ہی اوپر دانتوں کے درمیان میں جانا ہے، آپ کناروں پہ رکھیں، چھوٹی سی زبان کی نوک اس کو کناروں پہ رکھیں، زیادہ حصہ نہیں لینا زبان کا، چھوٹا سا بس باریک سا نوک والا حصہ لینا ہے، جیسے پن سی ہوتی ہے اس طرح سے نرمی سے رکھیے اوپر والے دانتوں کے کناروں کے ساتھ، اور پھر ادا کیجئے ذال، باریک سا۔ اس کے بعد دیکھیے رو،
را کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے فی الحال، اس کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے، بس ابھی کے لیے آپ اتنا ہی رکھیں کہ را کو یہاں پر فی الحال آپ موٹا ادا کیجیے او کی ساؤنڈ میں، را نہیں را ایسے پڑھیے. پھر ز، ٹھیک ہے. پھر آگے دیکھیے سین، پھر شین، آگے چلیے صاد، ہم نے اس کو موٹا کیا، ہم نے اس کو سواد، سواد ایسے نہیں پڑھنا، سود بھی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. واؤ نہیں آنا چاہیے اس میں، ہم نے بس وہ ساؤنڈ جو ہم نے کہی تھی نا AWW، اس کو ہم نے جو ہے نا وہ ساؤنڈ کو فالو کر لینا ہے. سو سو یہ ٹھیک ہے. ساد نہیں، سواد نہیں، صاد صاد صاد، ٹھیک ہے. سوا یہ نہیں، سوا واؤ ایڈ ہو گیا، ایڈ والی ساؤنڈ بن گئی، جبکہ ہم نے اینڈ تک ساؤنڈ رکھنی ہے یہ صاد، ٹھیک ہے. ضاد کا بھی سیم ایسا ہی ہے، ضاد. پھر طا، وا، یہ سب موٹے حروف ہیں، ان کی یہ ساؤنڈ آ رہی ہے، ورنہ کچھ لوگ پڑھتے ہیں کچھ لوگ پڑھتے ہیں توا، نہیں یہ سارا کچھ غلط ہے. کی ساؤنڈ فالو کریے، طا، وا، پھر عین، 6 حرکات کیا ہم نے. غین، غین کو بھی موٹا، گین گاف والی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے، گین نہیں بننا چاہیے، اور غین بھی نہیں بننا چاہیے، غو موٹا کرنا ہے سب، غین غین، غین نہیں، غو غین. آگے دیکھیے فا، قاف، یہ ہے باریک، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا. تو یہ تھے ہمارے مفرد حروف بالترتیب، جو کہ ترتیب کے ساتھ ہم نے پڑھے. نیکسٹ لیسن میں ہم بلا ترتیب بھی پڑھیں گے، ساتھ ساتھ ان کی یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ ہر حرف کہاں سے ادا ہو رہا ہے، اس کے نکلنے کی جگہ کیا ہے، اور اس کو نکالنے کے ٹپس کیا ہیں، اس کی ساؤنڈ بنانے کے ٹپس کیا ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم یہ تمام چیزیں کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، ہمارے اس نیک کام کو قبول فرمائے. ان ویڈیوز کو آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ تمام لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچ جائے اور تمام لوگ قرآن سے جڑ جائیں، بہترین قرآن پڑھنے والے بن جائیں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریے، شیئر کریے، سبسکرائب کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، آمين يا رب العالمين.